بات یہ ہے کہ پلائن کیوں کرتے ہیں، اس میں گارجن کی بھی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میرا یہ والا بچہ بہت بدماش ہے، گھر میں کسی کو نہیں ٹیڑتا ہے، نہیں گنانتا ہے، اس کو آپ کو لے جانا ہے۔ جو لوگ جلسے جلوس کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں وہ اس سے تعلیم کا کوئی غرض نہیں۔ تعلیمی بیداری کا جلسہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے تو ہم لوگ منع کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہار بورڈ مدرسے کا جو سلیبس ہے انڈیا میں سب سے بہترین سلیبس، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں میں جاگرکتا پھیلائے۔ استقبال ہے آپ کا آج کے اس خاص ویڈیو میں آپ کے ساتھ محفوظ الرحمان۔ آج اس وقت میں موجود ہوں جناب حضرت قاری نیاز صاحب کے پاس، اور ہمارا جو مدعا ہے اصل وہ یہ ہے مدرسہ اور مدرسے کے بچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال فی الحال میں بہار، سیمانچل اور خاص طور پر ارریہ کے بچے باہر پکڑے جا رہے ہیں، اور وہ بہت ساری مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہی تمام چیزوں کو لے کر آج میں قاری صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں، چونکہ یہ بھی ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں، اور آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے ارریہ ضلع میں اتنے مدرسے ہونے کے باوجود دیکھا جائے تو ہر گاؤں میں 2 مدرسے 3 مدرسے، یا کہ کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پر ایک مدرسہ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں۔ تو انہی تمام چیزوں کو لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں۔ تو قاری صاحب، سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے ہمارے آج اس چینل پہ۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، خاص طور پر ارریہ، چونکہ بچے جو پکڑے جا رہے ہیں وہ ارریہ کے پکڑے جا رہے ہیں۔ ارریہ ایک ایسا ضلع ہے جہاں پر دیکھا جائے تو ہر گاؤں میں مدرسے ہیں، اور بڑے بڑے مدرسے، چھوٹے مدرسوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی بچے پلائن کر رہے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، بہت اچھا آپ نے یہ کیا کہ آپ پوچھنے آ گئے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ ارریہ کا بچہ کہیں باہر نہ جائے، ارریہ کے بچے ارریہ میں ہی رہے۔ اس لیے میں نے مشورہ دیا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ارریہ میں بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں کہ ایک ایک ادارے میں 500 ہزار بچے بہترین نظم و نسق کے ساتھ رہ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور تعلیمی معیار بھی ان اداروں کا پہلے اچھا تھا، اور میرا گمان ہے کہ اب بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے میں نے بار بار یہ گزارش کی کہ ارریہ کے بچے ارریہ سے باہر نہ جائیں۔ دیکھیے، خصوصاً سفلا کے لیے تو نہ جائیں، علیہ تعلیم کے لیے اگر کوئی بچے عالمیت کے لیے، فضیلت کے لیے، یا کوئی ایسا ان کا سبجیکٹ ہو جو ارریہ میں یا اطراف میں موجود نہ ہو، وہ ضرور چلے جائیں، لیکن یہ جھنڈ بنا کر نہ جائیں۔ یہ میرا اصل یہ ہے بولنے کا جو میرا منشا تھا کہ جھنڈ کی شکل میں نہ جائیں۔ غریبی ضرور ہے ارریہ میں، بے روزگاری ضرور ہے، لیکن ارریہ کے اکابرین علماء، جو یہاں کے مفکرین ہیں، جو یہاں کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے ادارے قائم کیے ہیں، بڑے بڑے ادارے قائم کیے ہیں، اور وہ خود اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ادارے میں بچے آئیں۔ اور ایسا نہیں کہ علماء یہاں سے خوشامد نہیں کرتے ہیں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کئی جگہ اس طرح کی مہم چلائی گئی کہ چھوٹے بچوں کو پلائن نہ کرایا جائے، چھوٹے بچوں کو خصوصاً درجہ حفظ کے بچوں کو سفر نہ کرایا جائے، مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں نہ لے کر جایا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ حفظ کی تعلیم کے لیے بہت ہی زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بہترین قاری ہو، اور مدرسہ ہو، مطبخ ہو، اور کھیلنے کودنے کی جگہ ہو، اور بہت ساری جو سہولتیں ہوتی ہیں حفظ کے تعلیم کے لیے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی 5 اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک حفظ کے قاری صاحب ہوں اور ایک استاذ اردو کے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کے لیے سفر کریں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زیادہ سے زیادہ دیکھ لیجیے کہ 15 سال کے بچے، کیا ہمارے پورے علاقے میں جو مدرسے ہیں، یہ جو علاقے کے جو مدرسے والے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ تعلیمی بیداری کے نام پہ جلسہ بھی کراتے ہیں اور لوگوں کو بیدار بھی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا لوگوں میں اتنی بیداری نہیں آئی کہ وہ اپنے بچوں کی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کرائیں؟ دیکھیں، جو لوگ تعلیمی بیداری کے جلسے کرتے ہیں اصل میں وہ تعلیم کا انتظام نہیں کرتے۔ تعلیمی بیداری کا جلسہ کرنا، جلوس کرنا، یہ ایک فن ہے اور یہ ایک عیاشی ہے۔ جو لوگ تعلیمی بیداری کے جلسے جلوس کرتے ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، بری لگے اچھے لگے، لگنے والوں کو لگے، جو لوگ جلسے جلوس کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں وہ اس سے تعلیم کا کوئی غرض نہیں۔ اور جلسوں کے اسٹیج پر جو لوگ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور دہاڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ خود بھی بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہوتے، اور ان کو تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو اکسانے اور بھڑکانے آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔
تعلیم کے جو لوگ منتظمین ہیں، ادارے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ جو سچ مچ میں تعلیم کی فکر لے کر اپنے پاس بیٹھے رہتے ہیں، وہ جلسہ جلوس کرنے کی فرصت نہیں ہے، وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے۔ تعلیمی بیداری کا جلسہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے تو ہم لوگ منع کر رہے ہیں کہ اس طرح کے فضولیات خرچ نہ کریں، ان پیسوں سے کوئی جامعات بنا لیں، ان پیسوں سے کوئی یونیورسٹی بنا لیں، ان پیسوں سے کوئی بہت بڑا ادارہ منظم طریقے سے بنا لیں۔ مان لیں کہ آپ کے یہاں 3000 جلسے ہوتے ہیں ہر سیزن میں، اور 3000 جلسے کا ایک جلسے کا خرچہ کم سے کم 1 لاکھ ہے۔ 300 کروڑ روپے تو آپ نے پھونک دیا نا، 300 کروڑ روپے تو آپ نے پھونک دیا نا۔ یہ جلسوں کو ٹائم دینے والے بھی اس چیز کو سمجھیں، تعلیمی بیداری کے نام پر ڈنکا پیٹنے والے بھی سمجھیں۔ چلیے میں دوسرے موضوع پر آتا ہوں کہ ان بچوں کو روکنے، ان بچوں کی تعلیم کا معیار جب یہاں ہے، میں آپ کو بتاؤں بہار بورڈ سے جو مدرسے ہیں اس میں تحتانیہ ہے، وسطانیہ ہے، اس کے بعد فوقانیہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہار بورڈ مدرسے کا جو سلیبس ہے انڈیا میں سب سے بہترین سلیبس مدرسے کے اعتبار سے، کہ اس سلیبس کو پڑھنے کے بعد آدمی کسی بھی شعبے میں کہیں پہ بھی شرمندہ نہیں ہوگا، بھلے وہ ماہر ہو یا نہ ہو، قابل ہو یا نہ ہو۔ یہ وہ سلیبس ہے جس میں سائنس بھی ہے، جغرافیہ ہے، میتھ ہے، تمام چیزوں کی وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ پہلے سے بھی اور اب بھی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ بہار میں درس نظامی کے علاوہ اور مدرسے، بہار ایک ایسا راج ہے جہاں مدرسہ بورڈ موجود ہے، جہاں کئی ہزار مدرسے سرکاری لسٹ میں، جہاں سرکاری تعاون سے مدرسے چل رہے ہیں۔ فوقانیہ مولوی کو چھوڑ دیں تو وسطانیہ تحتانیہ کے لیول کے بھی مدرسے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں میں جاگرکتا پھیلائے، وہ بھی آئے اور جائے، آنا کم جانا کم نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ پلائن کیوں کرتے ہیں، اس میں گارجن کی بھی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اب میں بتاؤں کیوں۔ گارجن اپنے بچوں کے اندر بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ 2 بچوں کو وہ ارریہ کے ہاسٹل میں ڈالیں گے، ان ہاسٹلوں میں جہاں نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، جہاں نہ ڈھنگ کا آب و ہوا ہے، جہاں نہ ڈھنگ کی پڑھائی ہے، نہ ڈھنگ کا ماحول ہے، اس کو وہ 5000 سے 4500 6000 تک دیں گے اپنے ایک بچے کے لیے۔ دوسرے بچے کو وہ کیا کریں گے، کسی قاری صاحب کے حوالے کریں گے۔ وہ قاری صاحب حیدرآباد میں ہو، گجرات میں ہو، لاتور میں ہو، دلی میں ہو، کہیں رہ رہے ہو، وہ قاری صاحب سے وہ رابطہ کرتے ہیں، رمضان سے پہلے ہی رابطہ کر لیتے ہیں کہ میرا یہ والا بچہ بہت بدمعاش ہے، گھر میں کسی کو نہیں ٹیڑتا ہے، نہیں گنانتا ہے، اس کو آپ کو لے جانا ہے، کتنا خرچہ ہوگا؟ تو قاری صاحب کہہ دیتے ہیں وہاں تو کوئی خرچہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کرایہ بھاڑا بھی ہم ہی دے دیں گے۔ اس طرح کے بھی ہیں۔ اب ماں باپ کے ذہن میں کیا گیا کہ اس کو ہاسٹل میں ڈال دیا، اس کے خرچ کی فکر ہے، اس کے آب و ہوا کی فکر ہے، سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کو جنرل بوگی میں کسی کے ساتھ بٹھا کر کے ہانک دیا۔ یہاں 2 چیزیں، ایک تو وہ اس کو کھانا کھلانے سے بچ گئے، اس کو ناشتہ پہنچانے سے بچ گئے۔ میں آپ کو گارجن کی مجبوری بتا رہا ہوں، گارجن مدرسے میں ڈال دینے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو عمر بھر کپڑے بھی نہ دوں۔